अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज की टॉप 4-5 स्टोरीज, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक ऐसी फुटेज, एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप खुद कह उठेंगे कि अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तान कैसे कैसे लोगों के हत्थे चढ़ चुका है। वो वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तो आपने ये व्लॉग आखिर तक देखना है, ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जा सकें और जो लोग जिनका असल चेहरा आपको दिखाना मकसूद है वो भी आपको दिखाया जा सके। आज की टॉप स्टोरीज पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं उस बयान का तराशा जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अपने दौर के मारूफ क्रिकेटर इमरान खान से मुलाकात मेरी जिंदगी का यादगार तरीन लम्हा था। ये उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बोला है। तो पाकिस्तान में मौजूद जो सियासतदान है उनको तो इस बात से अब घबरा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में तो नाम लेने पर पाबंदी है, मामलात हैं, मसाइल हैं, खासतौर पर मियां साहब जैसी शख्सियत को, तो फिर एक हुक्म दें डोनाल्ड ट्रंप साहब को उठवा के सीधा ग्वांतानामो बे डाल देते हैं ताकि मामला ही हल हो जाए। ये तो प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में खड़े होके और उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे बचा हुआ है भाई? उठाएं, मियां साहब हुक्म करें और पंजाब पुलिस ये काम करना शुरू कर दे, बात खत्म है। ये आसान तरीन तरीका है इससे जान छुड़ाने का। और हालत आपकी क्या है? हालत ये है कि आज आपने यानी पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया ने एक डिजिटल पोल कंडक्ट करवाया। हमने नहीं कहा था और मुझे नहीं थी तवक्को कि उसमें आप पीटीआई को भी शामिल करते। आपने डिजिटल पोल ये कंडक्ट करवाया और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब 81% पे पीटीआई थी, आपने वो पोल तक डिलीट करवा दिया। यार ये बौखलाहट है, इसको बौखलाहट कहते हैं। और मियां साहब इस तमाम तर बौखलाहट के अंदर क्या करते फिर रहे हैं? मुलाकातें करते फिर रहे हैं। एक और स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ, ये स्टोरी देखिएगा। ये स्टोरी है जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, सीनियर लीडरशिप में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। ये आज जाती उमरा यानी रायवंड गए और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद जो चीज़ सामने आई है वो ये कि नून लीग और एमक्यूएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये वो सियासी गिद्ध हैं जो हर 3-4 साल बाद आपको हर हुकूमत में एक साथ दिखाई देते हैं। मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। आप चाहे अमरीयत का दौर हो, चाहे जमहूरियत या नाम नेहाद जमहूरियत का दौर हो, या चाहे अनअनाउंस्ड डिक्टेटरशिप का दौर हो, हर दौर में ये आपको नजर आएंगे, हुकूमत का हिस्सा नजर आएंगे। अब इलेक्टोरल प्रोसेस का भी हिस्सा मिलकर बनना चाहते हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि बौखलाहट क्या होगी। अच्छा, तरीका कार क्या होगा यह भी वाज़ेह नहीं है। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक किया है? सीट एडजस्टमेंट यह होती है कि जहां नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा वहां एमक्यूएम का खड़ा नहीं होगा। तो कराची के अंदर क्या ऐसा होगा? और क्या पंजाब में जहां नून लीग खड़ी होगी वहां एमक्यूएम का उम्मीदवार नहीं होगा? वैसे तो कोई फायदा नहीं है उससे, लेकिन फिर भी ये किस नौयत की सीट एडजस्टमेंट होगी ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब कुछ ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज ट्वीट्स। सायरा बानो साहिबा का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, ये पढ़िएगा। ये कहती हैं, अदालत से गुजारिश है कि नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर वाले 50 रुपए भी वापस कर दें ताकि इंसाफ की राह में कोई रुकावट हायल ना हो। वो झूठ सुनाने आया है, फिर माल बनाने आया है। जो देश को छोड़ के भागा था फिर देश को खाने आया है। अब ये बात तो रियलिटी, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, है ना? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसकी वजह यह है कि 5-5, 6-6 साल ये दुबई या लंदन में रहते हैं और दिहाड़ी लग, वो होता है ना कि बच्चा जी कमाने के लिए गया हुआ है फिर वापस आएगा, तो पाकिस्तान में आते हैं, कमाते हैं और चेयर करने के लिए यानी
انجوائے کرنے کے لیے لندن وغیرہ میں 5-5 سال قیام کرتے ہیں, پھر پاکستان میں آتے ہیں, دہاڑی لگاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. یار یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور خان صاحب نے ایک دور میں بڑا زبردست ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ایک وقت دیکھیں گے کہ لوگ باہر سے پاکستان آئیں گے جائیداد بنانے کے لیے. یہ خان صاحب کی بات کو ہی تو فالو کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, انہی کی بات کو فالو کر رہے ہیں. اچھا, حسن نثار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. حسن نثار صاحب کا سٹیٹمنٹ ٹی وی پہ انہوں نے بولا تھا, تراشے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویڈیوز بہت کم چلا سکتے ہیں, ایک ویڈیو دکھاؤں گا میں آپ کو, کچھ ہی دیر میں دکھانے لگا ہوں. ویڈیو آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ ملک کیسے کیسوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے یار, کس دور میں ہم آ گئے, کس بدماشیا کے زیر انتظام ہم کام کر رہے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھ کے ہل جائیں گے, ذرا ملاحظہ کیجئے. یہ حسن نثار صاحب لکھتے ہیں, چور کو چور کہنا تربیت میں کمی نہیں بلکہ چور کو لیڈر ماننا تربیت میں کمی ہے. بڑے میاں صاحب نے اگر یہ پڑھ لیا تو بڑے میاں صاحب پنجاب پولیس کو آرڈر دے دیں گے اور کہیں گے کہ اٹھاؤ حسن نثار صاحب کو, یہ کیا بول رہے ہیں بھائی, کہ چور کو چور کہنا تربیت میں کمی نہیں بلکہ چور کو لیڈر ماننا تربیت میں کمی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہی چل رہا ہے سر, انہی کے اوپر گلپاشی ہوتی ہے, انہی کے کیسز معاف ہوتے ہیں, انہی کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے, انہی کو احترام ملتا ہے, انہی کو رسپیکٹ ملتی ہے, انہی کو پروٹوکول ملتا ہے, اور پھر ان کو دوبارہ سے حکومت مل جاتی ہے. یہ پاکستان میں ہم ایک فنڈا ہے جس سے گزر رہے ہیں, اور سال ہر سال سے اس سے گزرتے آ رہے ہیں. ایک اور ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب. اس وقت عارف حمید بھٹی صاحب بہت غصے میں ہیں, انہوں نے کافی دنوں سے بڑے سخت ٹویٹس کیے ہیں. یہ ٹویٹ ان کا ہے جی, پورے پاکستان میں کروڑوں تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہ کارنر میٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے نہ کنونشن کی اجازت دی جا رہی ہے. ایک کنونشن ہو تو کرفیو لگا دیا جاتا ہے, پولیس پہنچ جاتی ہے. ایسا ظلم آج تک نہ دیکھا نہ سنا. اچھا, ایک چیز کہلاتی ہے آپ کا برین سٹارمنگ. ہمارے ہاں برین سٹارمنگ نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان سوال پوچھتا ہے تو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو تہذیب کے دائرے سے باہر تھا. اگر وہ تہذیب کے دائرے میں بھی وہ سوال کرے تو کہتے ہیں کہ ان کو تو احترام ہی نہیں ہے, عمر کا لحاظ کر لیتے, یہ سوال کرنے والا تھا. یعنی سوال کرنے والا پہلے یہ پوچھے کہ مجھے یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. احتجاج کرنے والا پہلے یہ پوچھے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بھئی لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے نا کہ سب کو کھیلنے کا موقع ملے. یہ تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کی فرمائش کے اوپر سارے کھلاڑی بند کر دیے جائیں کمرے میں اور میاں صاحب کو صرف کھیلنے کا موقع ملے. اور یہ والی صورتحال ہم عرصہ دراز سے وٹنس کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. اس سے اللہ ہی بچائے. اب میں کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, بلکہ ایک ہی ویڈیو ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں, یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے, یہ ویڈیو دیکھیے. یہ ویڈیو پاکستان کی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو کس ڈیٹ کی ہے میرے نالج میں نہیں ہے. یہ ویڈیو کس جگہ کی ہے یہ بھی میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن ہے یہ پاکستان کی ویڈیو. یہ ویڈیو پاکستان کی اشرافیہ کی ہے. یہ ویڈیو پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے. شیخ رشید صاحب سگار پیتے تھے نا, ان کے سگار پینے میں ذرا ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ نظر آتا تھا, ان کا سٹائل ہے. یہاں پر سگار پی کر ٹانگوں کے اوپر ٹانگ چڑھا کر ملک میں موجود عام لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تم کس قابل ہو, تم تو ہمارے پاؤں کی جوتی کی نوک کے اوپر ہو, تم تو ہمارے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو. یہ منہ چڑھا رہی ہے اس 25 کروڑ طبقے کا جس کو آپ اور ہم عوام اور حبیب جالب گدھے کہا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ تکبر اور رعونت آپ کو نظر آ رہی ہوگی ان چہروں کے اوپر, اور انہی چہروں کے زیر انتظام ہونے والے کام میں ہم نے سفاکیت بھی دیکھی. کس چیز کا غرور ہے بھائی, یہ کس چیز کا سگار ہے؟ یہ اگر گورنمنٹ پرمیسز ہے تو کیوں بھائی, یہ آپ کے سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں کیوں؟ ایک صاحب کا نام جو ہے ابھی آپ کے نگراں وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, اور دوسرے صاحب ان کے پاس کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں یا کوئی ایم این اے ہوں گے, میں نہیں جانتا, میری نظر سے ان صاحب کا چہرہ نہیں گزرا. لیکن یہ سسٹم میں ایک بہت بڑے فلا کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر رہتے ہیں جہاں پر امیجز, یہ کہ پرسیپشن بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, اس کے اوپر بڑے بڑے برانڈز, بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں یہ پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے
کہ عمران خان صاحب اگر واسکٹ اور ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض پہنیں گے تو انہوں نے اس کے اوپر یہ ایک امیج ڈیولپ کیا پوری دنیا میں کہ ہمیں اپنے نیشنل ڈریس سے بڑا پیار ہے. لیکن اگر اس طرح کی شخصیات ٹائی سوٹ کے اندر ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر سگار پی کر یہ امیج بلڈ کر رہی ہیں کہ تہاڈی تے ایسی دی تیسی، یہ ہمارا ہی ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو پھر بات تو آ گئی نا اس بات کے اوپر کہ یہ 25 کروڑ گدھے جائیں تو آخر کہاں جائیں. اب اس ساری اوور آل ڈسکشن کے اندر ایک چیز کو بالکل مت بھولیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اللہ کی زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو. وہ اکڑ کو پسند نہیں کرتا، وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اس اکڑ اور تکبر میں اگر کہیں بھی یہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہو کہ آپ سامنے والے کو دبا دیں گے تو اس سے اجتناب کریں، چاہے آپ انڈیویجول ڈرائیور پہ رہ رہے ہیں یا چاہے آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں. اس ویڈیو نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے مجھے. ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجیے گا. جہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کیجیے. کامنٹ باکس کے اندر میں صبح والی ویڈیو میں اور کل والی ویڈیو میں لنک نہیں ڈال سکا، لیکن ابھی ڈالوں گا واٹس ایپ چینل کا. آپ نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.